لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے. تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. سامعین ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ اچھی چیز صدقہ کی جائے. عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بر نیکی و بھلائی سے یہاں جنت مراد ہے، یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انصار میں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے. وہ اپنے تمام مال اور جائیداد میں بیروحا نامی باغ کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. رسول اللہ بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا عمدہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیروحا نامی باغ ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. لہٰذا رسول اللہ کو اختیار ہے جس طرح مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں. رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم کی ہے. بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو. مسند بزار کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس مذکورہ بالا آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال و جائیداد کو تصور میں لایا، لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نظر نہ آئی، لہٰذا میں نے اسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا. میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کو واپس لے سکتا تو اس کنیز سے تو ضرور ہی نکاح کر لیتا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. یہودیوں کے سوالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اور یہودیوں کی ہڑ دھڑمی. امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کے جواب سوائے نبیوں کے اور کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں. وہ وعدہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو تم اسلام لا کر میرے تابع دار اور فرمانبردار بن جاؤ گے.
ان یہودیوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، اگر آپ نے صحیح صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں یہ 4 باتیں بتلائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا، دوسرا یہ کہ عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی، اور تیسرا اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے، اور چوتھا اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ ان سے قسمیں لی، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے چھوڑ دوں گا۔ جب شفایاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر و مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، یعنی مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس وہی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ ہر سوال کے جواب کے وقت رسول اللہ ان یہودیوں سے قسمیں دیتے اور ان سے دریافت فرماتے اور وہ اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے۔ انہی کے بارے میں آیت من کان عدوا لجبریل نازل ہوئی۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی یعقوب کو، اور اس میں ان کا ایک 5واں سوال یہ بھی ہے کہ یہ رعد کیا چیز ہے، یعنی گرج۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام سن کر یہ یہودی کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہم یہودیوں کا دشمن ہے۔ اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے میکائیل علیہ السلام آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ یعقوب علیہ السلام کے رویے پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی۔ اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل علیہ السلام نے اپنی چہیتی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کیا کرو۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ کے نام پر ترک کر دیتے تھے، اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ عز و جل کے نام پر خرچ کر دیا کریں، جیسے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور فرمایا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ اگلی آیتوں میں نصرانیوں کا رد تھا تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے۔ ان کے رد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتلا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا، یہاں نسخ کا صاف بیان کر کے ان کے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کی کتاب میں صاف موجود تھا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سے خشکی پر اترے تو ان پر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی، چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں، یہ نسخ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہر نبی کی شریعت صرف اپنی امت کے لیے ہی خاص ہے۔ آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتداً یعنی شروع میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں حرام کر دیا۔ عورتوں پر لونڈیاں لانا شریعت ابراہیمی میں مباح تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام پر ہاجرہ علیہ السلام کو لائے، لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا۔ 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں، یعنی ان کے نکاح میں، لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ اسے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نسخ کا انکار کر کے انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ان کے بعد خاتم المرسلین نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے،
سوائے اس کے جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا۔ تم تورات لاؤ اے یہودیوں اور پڑھو، اس میں موجود ہے۔ پھر باوجود اس کے تمہاری یہ بہتان بازیاں اور افترا پردازیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتہ ہی کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے، اور ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہمیشہ تورات کے ہی عامل رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں۔ یہ کس قدر ظلم و جور ہے۔ تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ روش یقیناً تمہیں ظالم و جابر ٹھہراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دے دی، ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تم اس کتاب اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نہ ان سے اعلیٰ کوئی نبی، نہ ان سے بہتر اور زیادہ واضح کوئی شریعت۔ جیسے اور جگہ فرمایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ ابراہیم حنیف موحد کے مضبوط دین کی دکھا دی ہے۔ اور جگہ ہے، ہم نے آپ کی طرف اے نبی وحی کی کہ ابراہیم حنیف موحد کے دین کی تابعداری کیجیے۔